آگے بڑھاتا ہوں۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اب ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو سرکار کے آنے سے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین مسجد بن گئی ہے۔ فائدہ تو اس نماز کا بھی ہوتا ہے، لیکن مسجد میں آتا ہے تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پھر عجم سے چل کے سرزمین عرب پہ چلا جاتا ہے تو مزید ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ پھر چلتے چلتے مسجد حرام میں چلا جاتا ہے تو مزید اس کے سجدوں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص عین مسجد حرام کے اندر چلا جائے، ساری زندگی وہاں اللہ اللہ کرنے میں گزار دے، لیکن اگر دل میں اس کے بغض اہل بیت ہے تو کبھی بھی جنت کا رستہ نہیں دیکھ سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک للحاکم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ پوری دنیا میں پہنچانا تبلیغ کی نیت سے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ کل کوئی بندہ چلا جائے اور اس میں یہ خرابی ہو تو بیچارہ ہمیشہ کے لیے افسوس کرتا رہ جائے گا کہ کاش کہ مجھے دنیا میں پتہ چل جاتا کہ اتنی سی دل میں میل آنے سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے تو میں اپنی صفائی کر لیتا۔ آج یہ فرض ہے ہم پہ کہ یہ پیغام سنیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں جہاں جہاں یہ بیماری موجود ہے۔ اگر ایک بھی بگڑا ہوا انسان تمہارے سمجھانے سے راہ راست پہ آ گیا تو رب ذوالجلال پوری دنیا کے صدقے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، رکن سے مراد ہے حجر اسود اور مقام سے مراد ہے مقام ابراہیم۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اتنی خاص جگہ پہ چلا جائے کہ مسجد حرام کے اندر بھی کعبے کے ساتھ وہ خاص جگہ کہ ایک طرف حجر اسود ہے دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، یہ درمیان کعبے کے دروازے کے سامنے کی جگہ، اس نے ساری زندگی بسر کر دی، اور سو کے بسر نہیں کی، جاگ کے بسر کی، بندگی کرتا رہا، دن کو روزے، رات کو نمازیں، نفل نمازیں پنجگانہ، اس حالت میں اس نے اپنی زندگی بسر کی۔ صافنا بین الرکن والمقام فصلی وصام، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ثم لقی اللہ، پھر جب زندگی پوری ہوئی تو چل بسا۔ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مقدس جگہ پر بھی تھا، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، مگر علیاذ باللہ اس کے دل میں بغض اہل بیت تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی وہ مقدس جگہ جہاں نماز روزے کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور وہ کعبہ جہاں پر کروڑوں انوار و تجلیات ہیں، جس نور کی برسات میں اس نے ساری زندگی بسر کی ہے، لیکن چونکہ دل میں بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا، تو سرکار فرماتے ہیں کعبے میں ہونا، مسجد حرام میں ہونا، رکن اور مقام کے درمیان ہونا، زندگی کے سارے سال نماز روزے میں گزارنا اس کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتے، اس واسطے کہ اس کے دل کے اندر معاذ اللہ بغض اہل بیت موجود تھا۔ اور دوسری طرف اسی مستدرک کی اسی جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ فرمان بھی موجود ہے۔ فرما ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، کہ رب ذوالجلال نے چنتے وقت اپنے لیے مجھے چن لیا، کہ مجھے اپنا محبوب بنایا۔ واختار علی اصحابہ، اور پھر رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ یعنی توجہ کرنا، آج اہل بیت اطہار کے خلاف ایک گروہ بولتا ہے اور ایک گروہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف تبرئے کرتا ہے، اور کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو میرے لیے میرے رب نے چنا، اور جس کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی اچھا اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، ہو سکتا ہے ہم کسی کو کسی منصب کے لیے منتخب کریں، اگلے دن ہی وہ ناکام ہو جائے، 10 دن بعد ناکام ہو جائے، سال بعد ناکام ہو جائے، اس واسطے کہ ہمیں مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو ازل سے سب کچھ جانتا ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان سارے کے سارے ان کا انتخاب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، پھر بھی سرکار کے کسی امتی کو جائز نہیں تھا کہ سرکار جسے چنے امتی اس کو رد کرے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ انتخاب میرا ہے ہی نہیں، میرے رب کا ہے۔ اہل بیت اطہار کو بھی چنا ہے تو رب ذوالجلال نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو چنا ہے تو رب ذوالجلال نے۔ تو جب ان کا چناؤ ہوا، اور پھر ایک چناؤ تو ہے سب کا بحیثیت صحابی، لیکن ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں رب نے کئی بار چنا۔ کس لحاظ سے؟ سرکار فرماتے ہیں فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَا، چنے ہوئے لوگوں میں رب نے میرے وزیر چنے، وَأَنصَارًا، میرے مددگار چنے، وَأَصْحَارًا، میرے سسرال چنے، میرے داماد چنے۔ اب 4 یار خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے لیے تو کئی طرح کا چناؤ ہے، بحیثیت صحابی، بحیثیت مددگار، بحیثیت خلیفہ، بحیثیت سسر یا داماد۔ تو سارے صحابہ کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے قیامت تک اپنی امت کو سبق دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فمن سبہم، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی، پورے صحابہ میں، جماعت صحابہ میں، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جس نے ان میں سے کسی ایک کو گالی دی، سرکار فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت۔ یعنی سرکار جو سارے جہانوں کی رحمت بن کے آئے، آپ نے اپنی آل اور اپنے اصحاب کے تقدس پر امت کو تنبیہ کی، امت کو سبق دیا کہ اپنی زبانیں سنبھال کے رکھنا۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو گالی دی، اس کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب پہ پانی پھر گیا، اس کی کوئی چیز قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اس مردود بندے پر اللہ کی بھی لعنت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت، ملائکہ کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت۔ اور اس کو قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، ایسا بندہ جب قیامت کے دن اٹھے گا اور سوچے گا میں نے تو حج کیا تھا، آج حج کا ثواب ملے گا، میں نے نمازیں پڑھے تھیں، آج نمازوں کا ثواب تو ملے گا، میں نے روزے رکھے تھے، آج روزے کا ثواب تو ملے گا۔ سرکار فرماتے ہیں نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ جب وہ چاہے گا کہ میری نیکی کا مجھے ثواب ملے، تو اللہ فرمائے گا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ تو نے صدیق اکبر کو گالی دی تھی، تیرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ تو نے مولا علی کو گالی دی تھی، تیرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ تو نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے خلاف
اپنی زبان چلائی تھی، تیرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ تو نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالا تھا۔ لہذا سب سے بڑی ضرورت ہے میدان معاشر میں کہ انسان کو وہاں اللہ کی طرف سے اجر ملے اور ثواب ملے۔ جس مسلک پر انسان کو وہاں پر اجر کی نوازشات ہو سکتی ہیں، اس مسلک کو اہل سنت و جماعت کا مسلک کہا جاتا۔ دیکھو آج جس وجہ سے تمہارا دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے کہ چونکہ فلاں موقع پر تم نے یہ کہا تھا حکومت تجھے یہ نہیں دے گی انعام، فلاں موقع پر تم نے یہ کہا تھا تو تمہیں سرکاری محکمہ یہ انعام نہیں دے گا، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میدان محشر میں جب اچانک صفایا ہو جائے اور اچانک بندہ کنگال ہو جائے تو کتنا بڑا اس کو اس دن دھچکا لگے گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ دین کا پیغام پہلے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ محشر کے دن تمہیں کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، وہ عقیدہ جو تمہیں محشر کے نقصانوں سے بچاتا ہے، اس عقیدے کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اگر تم کسی خارجی کے جلسے میں چلے جاؤ جو یزید کی شانیں بیان کر رہا ہو اور جو یزید مردود کے قصیدے پڑھ رہا ہو اور مولا علی کے خلاف بکواس کر رہا ہو، تو اس جلسے میں بیٹھنے سے، اس محفل میں جانے سے، اس جماعت میں شامل ہونے سے تمہارا وہ نقصان ہوا جو کروڑوں اربوں خربوں سے بڑا نقصان ہے۔ اور ایسے ہی اگر تم چاول کھانے چلے گئے کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں اصحاب رسول اللہ علیہ السلام کو تبرہ کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، بکواس کیے جا رہے ہیں، تو صرف وہاں پر بیٹھ جانے سے ان کی، چونکہ سرکار فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فہو منہم، کہ جس بندے نے کسی کا مجمع جا کے زیادہ کر دیا قیامت کے دن اسی دھڑے میں شمار ہوگا۔ بے شک کہتا رہے میں تو صرف سننے گیا تھا، میں تو ان کا ساتھی نہیں تھا، میں تو ویسے چلا گیا تھا، میں تو بس دوست نے کہا تو جا بیٹھا تھا۔ جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دی جا رہی ہوں، جہاں پر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو گالیاں دی جا رہی ہوں، وہاں بندے کا وہ نقصان ہوتا ہے، سونے کے پہاڑ دینے سے بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوتا۔ مبارک ہو سنیو، رب نے تمہیں وہ مسلک دیا ہے کہ جہاں چند سانس بھی لے لے تو محشر کے دن آبرو کا پیغام مل جاتا ہے۔